آج اس ویڈیو میں گوٹ فارمنگ بزنس انویسٹمنٹ کے متعلق ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ باقی بکریاں فارمنگ کاروبار میں سرمایہ کاری ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کریں اور درست طریقے کے لحاظ سے آپ سٹارٹ کریں تو۔ باقی آج اس ٹاپک پہ بات ہوگی بکریوں کی اچھی نسل، فارم کی سہولیات، مارکیٹنگ اور چیزوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیجئے گا۔ باقی کمنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ یہ منصوبہ بندی ٹھیک ہے کہ نہیں، پلاننگ اس طرح ہونی چاہیے کہ نہیں۔ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی اور آپ دعائیں دیں گے۔ چلیں آگے تفصیل میں جاتے ہیں۔ بکری کی نسل، کیوں بکری کی اچھی نسل ہونی چاہیے؟ کیونکہ بکری اچھی نسل کی ہوگی تو آپ کا بزنس اچھا چلے گا، آپ کو پرافٹ دے گا، آپ کی بہتر کارکردگی رہے گی۔ بکری نسل آپ کو اپنی آب و ہوا اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق بکری کی مناسب نسل کا انتخاب کرنا ہے۔ کچھ مشہور نسلیں ہمارے پاس بھی ہیں، ہم بھی اپنے ارد گرد جو ہے نا ماحول میں دیکھتے ہیں۔ جو بہترین نسلیں ہیں ان میں ٹاپ جو کوالٹی ہے جو جا رہی ہیں وہ ہے بیتل جو ہے نسل، یہ دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے بھی اس کی دودھ کی پیداوار بھی کافی بہترین ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا یہ جو نسل ہے دوسری نسل آ جاتی ہے مکھی چینی نسل بھی بچوں کے لحاظ سے بھی بہترین نسل ہے، دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے بھی بہترین نسل ہے، دودھ کی مقدار کوالٹی اس کی بڑی بہترین ہوتی ہے اور بچے بھی یہ بہترین اچھی کوالٹی کے دیتی ہے۔ یہ میں ریکمینڈ آپ لوگوں کو کروں گا، اگر آپ نے گوٹ فارمنگ کا انتخاب کرنا ہے تو ان دو نسلوں سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ بہترین ترقی کریں گے۔ باقی تفصیل میں جاتے ہیں کہ فارمنگ میں کون سی سہولیات ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے اوپر سوال ہے کہ یہ انڈے کس چیز کے ہیں، پرفیکٹ کمنٹس میں بتائیے گا۔ جو ولیج سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ تو پہچان جائیں گے کیونکہ ان کا یہی کام ہے، پتہ چل جاتا ہے بندے کو۔ اور کمنٹس میں بتائیے گا کس چیز کے انڈے ہیں، یہ پرندے کے ہیں یا بکری کے ہیں، کس چیز کے ہیں بتائیں، کسی جانور کے ہیں یا کسی برڈ کے ہیں، یہ آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ باقی بات ہو رہی تھی کہ فارم کی سہولیات، فارم جب آپ نے بنانا ہے اس میں کون سی سہولیات، یہ چیزیں پہلے ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہیں تاکہ بندے کو بعد میں کسی اور مشکلات دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فارم میں سہولتیں بھی دینی پڑتی ہے، چیز ایک کا جب آپ انتخاب کرتے ہو، فارم بنانے کا جب سوچتے ہو تو اس میں چیز کو سہولتیں کون سی دینی ہیں اور کس چیز کا آپ نے ان کو فائدہ دینا ہے، وہ چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اس چیزوں کا پہلے سے ہی بندہ خیال رکھتا ہے تو تب بھی جا کے بندہ بزنس میں مار نہیں کھاتا، کامیابی ہوتی ہے۔ بکری کے لیے مناسب رہائش، خوراک اور یہ چیزیں تو بیسیکلی مسٹ ہے نا۔ خوراک اچھی ہوگی تو بکری گروتھ اچھی کرے گی، پیداوار بڑھائے گی۔ باقی ضروری ہے آپ کے فارم کی صفائی اور ویٹنری، یہ چیزیں بھی بہت مسٹ ہیں، بہت ضروری ہیں کہ آپ نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس سے آپ کی جانور جو ہے نا بیمار نہیں ہوں گے اور اس طرح صفائی کلیئر ہوگی، مطلب صاف ستھرے رہیں گے تو صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ ویٹنری کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے تھوڑی بہت دوائیاں وغیرہ کہ ان کو کون سی بیماری ہے، کون سا وائرس ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور کون سی دوائی میڈیسن جو ان کے اوپر کام کرے گی، کون سی پرفیکٹ ہے، اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے۔ باقی رہی بات اینڈ پہ اور بہت امپورٹنٹ جو کہ بہت ضروری اس لیے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں سمجھنا ہے، سمجھ کے پھر ارد گرد کے ماحول کو آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ کے یہ فیصلہ خود کرنا ہے، اپنے اوپر قائل کرنا ہے اس فیصلے کو کہ آپ کسی دوسرے بندے کے بنا اکیلے چل سکتے ہیں۔ پبلک ڈیلنگ آپ کو آنی چاہیے، یہ ہے مارکیٹنگ اور خرید و فروخت کے متعلق آپ کو بہت زیادہ چیز کا سمجھنا ہے، کیونکہ اصل بزنس سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے۔ بکری رکھنا، پالنا، خوراک دینا، یہ ایک نارمل روٹین میں آ جاتی ہے بات،
باقی اصل بزنس کا آپ کو آئیڈیا، طریقہ کار، سسٹم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پبلک ڈیلنگ آنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا جو جانور ہے یہ کتنے کا ہے اور کتنے میں سیل کرنا ہے، کس طرح میں نے سیل کرنا ہے، کس طرح میں نے کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے. باقی آج کل کے دور میں جو آن لائن ڈیلنگ وغیرہ یہ سودے وغیرہ لوگ کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے یا ویڈیو بنا کے ادھر ادھر مختلف سے پلیٹ فارم میں چڑھا دیں، اور یہ اس طرح کا رجحان آج کل بہت زیادہ ہے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اور آپ کو اپنی مصنوعات کے بارے میں، مارکیٹنگ اور خرید و فروخت کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. حکمت عملی آپ نے اختیار کرنی ہے. مطلب ہے میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل منڈی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اور یہ میرا بکرا یا بکری ہے یا پٹ ہے یہ کون سے ریٹ کے، کتنی ریٹ کی میں سیل کر لوں گا، کتنے تک کرنے چاہیے. یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے پر آپ نے خود چلنا ہے. اس چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے. باقی کھلی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، کھلا ایریا اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ کھلے ایریے کی فارمنگ اور یہ جو شیڈ فارمنگ ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے. کھلی یہ دیسی بکریاں ہیں، ساری دیسی ایریا سے مراد یہ کہ ان کو فیڈ نہیں ڈالی جاتی، گھر باندھ کے ان کو کوئی خوراک وغیرہ نہیں ڈالی جاتی. یہ اس لیے مضبوط ہیں گوشت کے لحاظ سے بھی. باقی ان کے اوپر کوئی بیماری، کوئی وائرس وغیرہ اٹیک نہیں کر سکتا. کس لیے کہ یہ دیسی ہیں اور ان کی جو ہے نا جسامت مضبوط ہوتی ہے. باقی فارمی وہی حساب ہے بریلر مرغی والا، آپ کو پتہ ہے تو ان کے اوپر بیماریاں وغیرہ اٹیک زیادہ کرتی ہیں. باقی رہی بات کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں ہی انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں اور انسان آگے بڑھتا ہے. آپ خود اپنے ذہن سے چلیں. میں تو یہی کہتا ہوں، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ کم سے کم انویسٹمنٹ کریں، اس سے آپ سٹارٹ کریں. آپ کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس طرف آپ جائیں. اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی، آپ لاس کر رہے ہیں تو زیادہ نقصان آپ نہ کریں. آپ اس چیز سے سائڈ پہ ہو جائیں اور کوئی چیز اور کوئی کاروبار آپ شروع کر لیں تاکہ آپ کو نقصان زیادہ نہ ہو. آپ کو سمجھ آئے، جس چیز کی آپ کو سمجھ آئے وہی چیز کریں. جزاک اللہ خیر.